बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, आज मैं आपकी खिदमत में दो अहम तरीन खबरें पेश करने जा रहा हूं। एक तो ये खबर है कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ हमारे कुछ इंटेलिजेंस हुकाम के साथ, जिनका नाम बावजूद नहीं लिया जा रहा या बताया नहीं जा रहा, अफ़गानिस्तान काबुल पहुँचे हैं और उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में अफ़गान हुकाम को पाकिस्तान का ये मैसेज कन्वे किया है कि बस बहुत हो गया है, अब हम मज़ीद सब्र नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबान हुकूमत ने मौरद वजूद में आते ही पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को ये बावर करवाया था कि अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से किसी के ख़िलाफ़ भी कोई दहशतगर्दी या मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पिछले कई माह के दौरान पाकिस्तान में न सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है, मुदाखलत हो रही है, बल्कि पाकिस्तान में धमाके भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, इस्लामाबाद में हो रहे हैं और लाहौर तक पे भी हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान ने तालिबान की राय को तस्लीम करते हुए TTP के साथ तालिबान के ज़रिए मुज़ाकरात भी किए, लेकिन उनकी शराइत ऐसी थी जो पाकिस्तान अपनी कौमी सिक्योरिटी के हवाले से, अपनी कौमी सालमियत और यकजहती के हवाले से किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं कर सकता था। और फिर ख़ुद ही TTP ने ये मुज़ाकरात मुनक़ता कर दिए, सीज़ फायर ख़त्म कर दी और फिर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमले शुरू कर दिए। और आए रोज़ पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिर इस दौरान फेंस के हवाले से, बाढ़ के हवाले से तालिबान के मुख्तलिफ धड़ों ने, मुख्तलिफ ग्रुप्स ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप का जो एक इम्प्रेशन था पूरी दुनिया में, उसको जिस तरह कमज़ोर किया है और भारत को और अमेरिका को और इसराइल को और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को जिस तरह पाकिस्तान का मजाक उड़ाने और तानाजनी करने का मौका दिया है, उस पर भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को और पाकिस्तानी कौम को बहुत तकलीफ़ पहुंची है। पाकिस्तान ने सफारती ज़राए से और मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए तालिबान को ये मैसेज पहले भी कन्वे किया है कि फेंस के हवाले से पाकिस्तान कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसी पाक अफगान बॉर्डर के ज़रिए ही मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप, चाहे वो BLA हों, चाहे वो दाइश के लोग हों, चाहे वो TTP के लोग हों, वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी के हमले करते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान का माली और जानी नुकसान होता है, बल्कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो एक इम्प्रेशन है, जो एक तासुर है, जो एक इमेज है, वो भी ख़राब होता है। बहरहाल अब आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और हमारे इंटेलिजेंस हुकाम काबुल पहुँचे हैं और वहाँ अफ़गान हुकाम के साथ बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की गई है और उन्हें ये बता दिया गया है कि अगर TTP के लोग या बाकी वो लोग जो पाकिस्तान में दाखिल होकर हमले कर रहे हैं या पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं या फेंस के हवाले से जो मुख्तलिफ अफ़गान फैक्शंस जो हैं या ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, अब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, रद्द-ए-अमल देगा और उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, हमारे पास मिसाइल भी हैं, पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे वसाइल मौजूद हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मौजूद छुपे हुए पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को न सिर्फ कैफर किरदार तक पहुँचा सकता है, बल्कि उन का पूरी तरह से सफाया भी किया जा सकता है। और पाकिस्तान इस चीज़ का भी इंतज़ार नहीं करेगा कि ये लोग मज़ीद ऑर्गेनाइज हों और पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर हों और फिर पाकिस्तान का मज़ीद खून बहे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की इस कोशिश का किस सूरत में
طالبان جواب دیتے ہیں۔ صفاتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ افغان حکام نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ پاک افغان بارڈر کے قریب موجود ہیں انہیں ہم دور دراز علاقوں میں افغانستان میں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان پر حملہ نہ کر سکیں۔ بہرحال اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آنے والے دنوں میں اس کی جو ہے وہ پاکستان کو سمجھ آ جائے گی۔ آج کی جو دوسری اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیجنگ میں اولمپکس ہونے جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہے جس میں دنیا بھر کی ٹیمیں حصہ لیں گی، اور ظاہر ہے چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، بلکہ بہت ساری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ کی جگہ نہ صرف چین لینے جا رہا ہے بلکہ بہت سارے سیگمنٹس آف لائف میں، بہت سارے شعبوں میں پاک جو ہے چین امریکہ کی جگہ لے بھی چکا ہے۔ اور پھر جس طرح چین اور روس ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی چین کی طاقت کئی گنا بڑھ رہی ہے۔ یہ جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں دنیا بھر کے بہت اہم ترین لوگوں کو چین نے دعوت دی ہے کہ وہ اس کی جو پروگرام ہے اس میں جو اوپننگ ہو رہی ہے اس میں شامل ہوں۔ تو اس میں بطور خاص پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے، سعودی عرب بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، اور سنٹرل ایشیائی ممالک بھی ہیں، رشیا بھی ہے، اور باقی بہت سارے ممالک ہیں جو چین کے اتحادی بھی ہیں، چین کے دوست بھی ہیں، یا جو امپارشل یا نان الائنڈ کنٹریز غیر جانبدار ممالک ہیں انہیں بھی دعوت دی گئی ہے۔ لیکن پورے ایشیا میں اگر کسی ایک ملک کو دعوت نہیں دی گئی، اسے نظر انداز کیا گیا ہے اور اسے دنیا میں تماشا بنانے کی ایک شعوری کوشش کی ہے چین جیسی ایک بہت ہی دانشور قوم نے، تو وہ ہے بھارت اور اس کا وزیر اعظم نریندر مودی۔ تو پوری دنیا کو بیجنگ جو اولمپکس ہیں ان میں انوائٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کی جو اوپننگ سیریمنی ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کریں، وہاں آئیں۔ ظاہر ہے صرف آنے کا مقصد مل بیٹھنا نہیں ہے بلکہ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگز ہوں گی۔ اگر عمران خان جائے گا تو اس کی میٹنگ پیوٹن کے ساتھ بھی ہوگی، شی کے ساتھ بھی ہوگی جو چین کے صدر ہیں، اسی طرح سنٹرل ایشیائی ممالک بھی ہوں گے، اسی طرح اس میں ولی عہد آ رہا ہے سعودی عرب کا یا یو اے ای کا، تو بہت سارے ممالک کی آپس میں میٹنگ بھی ہوں گی، معاہدے بھی ہوں گے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی، آپس کی جو فرینڈ شپ ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور ریلیشن شپ بھی بہت اچھے ہوگی، اور سفارتی محاذ پر بھی بہت بڑی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور دنیا بھر میں اس ایونٹ کو جو ہے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور دنیا بھر کے بہت سارے کروڑوں اربوں لوگ اس کو دیکھیں گے۔ لیکن اگر اس پوری ایشیا کے اس بہت بڑے ایونٹ میں اگر کوئی شخصیت نہیں ہوگی تو نریندر مودی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی شکست ہے بھارت کے لیے، وہ بھارت جو آپ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی آبادی کہتا ہے، دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی اور معاشی طاقت کہتا ہے، اور واقعی 2013 تک وہ واقعی ایک بڑی معاشی طاقت تھا بھی صحیح، اور پھر مغرب نے اس کو چین کے مقابلے میں تیار بھی کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کہیں انتہا پسندی آتی ہے، مذہبی جنونیت آتا ہے، جنونیت آتی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میجارٹی وہاں ہندو ہیں لیکن کروڑوں کی تعداد میں 30-35 کروڑ وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہاں کروڑوں کی تعداد میں سکھ بھی رہتے ہیں، اور وہ ہندو بھی رہتے ہیں جنہیں لوور کاسٹ کا ہندو کہا جاتا ہے۔ تو ان سب کو نکال کر اگر صرف جو اپر کلاس کی جو ہندو کمیونٹی ہے اگر وہ پورے بھارت پر اگر قابض ہو کر بھارت کو ترقی یافتہ کہنا چاہتی ہے تو اس کا نتیجہ اب دیکھ لیں کہ بھارت زندگی کے سارے شعبوں میں اس وقت زوال پذیر ہے، سفارتی محاذ پر وہ تنہائی کا شکار ہے، روس کے ساتھ اس کے 60-70 سال کے جو تعلقات ہیں وہ زوال پذیر ہیں، چین اس کے ساتھ اس وقت جنگ کسی کیفیت میں ہے، امریکہ جس کو ہم نے 60-70 سال بھگتا ہے اس کا اتحادی ضرور ہے لیکن بھارت کو اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اب چین نے بھارت کو اس بہت بڑے ایونٹ سے باہر رکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ چین دوستوں کا دوست ہے اور دشمنوں کا دشمن ہے، اور ظاہر ہے اس کیفیت میں جو اس وقت
بھارت مبتلا ہے اس پر پوری بھارتی قوم یقیناً بہت ہی مایوس اور ڈپریشن کی کیفیت میں ہوگی، اور پاکستانی قوم بہت خوش ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے بدلے ایک ایک کر کے بھارت سے چکا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔